الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج ایک عرصے بعد مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ درس قرآن پر اور یوں ہی محترم شفیق بھائی کے یہاں آنے کا موقع ملا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس حرکت کو جاری رکھے اور یوں ہی اس میں محنت کرنے والوں کو خوب برکت نصیب فرمائے اور اس کام کو مزید ترقی نصیب فرمائے اور اس پر آنے والے تمام علماء کو اللہ سبحانہ و تعالی الہام قوت سے نوازے. حقیقت کی بات یہ ہے کہ درس قرآن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، جس پر بہت سے جید علماء کرام تشریف لاتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم پہ ہمیں جن جید علماء سے واسطہ ملتا ہے وہ صرف پاکستان میں مشہور و معروف نہیں بلکہ درس قرآن کی برکت سے پوری دنیا میں ان کا نام چمکتا ہے. آج یہاں آنے کا موقع نصیب ہوا ہے. کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اپنا کچھ تعارف پیش کروں. میری پیدائش انگلینڈ کی ہے اور نام سیف الدین ہے. الحمدللہ میری والدہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ توفیق نصیب فرمائی تھی کہ وہ تبلیغ کے ساتھ کچھ وقت لگائے، اور تبلیغ میں کچھ وقت لگانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دین کی کچھ سمجھ نصیب فرمائی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ گھر میں اور خاندان میں جو ناجائز یا میں یوں کہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے مرضی کے خلاف کام اور باتیں ہو رہی تھی، اس تبلیغ کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو آہستہ آہستہ دور کرنا شروع کیا. گھر میں پہلے مثال کے طور پر ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا، خاندان میں پردہ عام نہیں تھا، یوں ہی گانا سننا یہ ایسا ایک کام تھا جس میں اکثریت موجود تھی، اکثریت مصروف تھی. لیکن جب میری والدہ تبلیغ کی محنت میں لگی اور اللہ تعالی نے ان کو سمجھ نصیب فرمائی، تو اس فہم کے نتیجے میں صرف یہ نہیں ہوا کہ گانا سننا، یوں ہی ناجائز کاموں میں مشغول ہونا، یہ باتیں دور ہوئی، بلکہ ہمارے خاندان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے علماء اور عالمات کا سلسلہ بھی جاری فرمایا. اور اسی ایک کڑی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے بھی ڈال دیا ہے، اور الحمدللہ ابتدائی تعلیم میری انگلینڈ میں ہی ہوئی تھی. انگلینڈ میں تقریباً 5 یا 6 سال کے پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ پاکستان کے ملک میں ایسے جید علماء موجود ہے کہ اگر میں ان سے کچھ پڑھ لوں، تھوڑی دیر کے لیے ہی پڑھ لوں، تو اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے ان علوم سے نوازیں گے جو شاید مجھے دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں مل سکتے. اور یوں ہی انگلینڈ میں میرے کچھ اساتذہ موجود تھے جو پاکستان کے مختلف مدارس کے پڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے میرے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کے لیے مناسب یہی ہوگا کہ اب آپ اپنے علم اور یوں ہی اپنے عمل کے ترقی کے لیے پاکستان چلے جائے. میں پاکستان پھر آ گیا، یہاں دورے کا سال ہوا، اور الحمدللہ بہت سے علماء سے مجھے
استفادہ نصیب ہوا اور یوں ہی ان کی صحبتیں ملی اور ان کی روحانیت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے فیضیاب کیا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں واپس انگلینڈ جب گیا تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے لیے بہت سے زیادہ دروازے کھول دیے۔ مجھے اس میں یہ سبق ملا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ مشاہدہ بقدر مجاہدہ ہوگا۔ آدمی جتنی محنت کرے گا اور جتنی مشقت برداشت کرے گا اسی کے موافق اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سامنے دروازے کھولیں گے۔ تو جب میں پاکستان سے واپس چلا گیا تو وہاں اللہ تعالی نے میرے سامنے دروازے بہت زیادہ کھول دیے۔ ابتدا میں ایک ادارے میں پڑھانے لگا اور دوسرے ہی سال میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے مشکات شریف تک پڑھانے کا موقع نصیب فرمایا۔ اس کے بعد میں دوبارہ واپس پاکستان آیا کچھ مزید پڑھنے کے لیے، اور اس پڑھنے کے بعد میں جب واپس انگلینڈ گیا تو تقریباً 2 سالوں کے لیے لندن کے قریب ایک شہر ہے، وہاں اللہ تعالی نے مجھ سے امامت کروائی، امامت کی، خطابت کی۔ یوں ہی وہاں ایک مدرسے یا میں یوں کہوں مکتب کا ایک نظام میں نے قائم کیا، اور 2 سالوں کے بعد پھر میں وہاں سے آگے چل پڑا۔ اس کے بعد میں ایک ادارے میں گیا اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے مختلف کتابوں کے پڑھانے کا موقع نصیب فرمایا۔ ان کتابوں میں صحیح مسلم بھی موجود، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کی جامع بھی موجود، اور یوں ہی تفسیر کی کتابوں میں سے جلالین شریف بھی موجود تھی۔ یہاں تقریباً 1 سال کے پڑھانے کے بعد میں پھر ایک دوسرے شہر میں منتقل ہو گیا، اس لیے کہ جہاں میں ابتداءً تھا اور جہاں میری پیدائش تھی تو وہاں مسلمان بہت ہی کم تھے، مسلمان نوجوان بھی قلت میں تھے، اور مجھے یہ شوق ہوا کرتا ہے کہ میں نوجوانوں کے ساتھ زیادہ گفتگو کروں، میں ان کے ساتھ اٹھوں، میں ان کے ساتھ بیٹھوں، اور ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر ہم اللہ تعالی کی قربت حاصل کریں۔ یہاں سے آگے میں انگلینڈ کے ایک مشہور شہر بریڈفورڈ میں چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے چند اداروں میں پڑھانے کی سعادت نصیب فرمائی، اور ساتھ ساتھ وہاں کے ایک مشہور مسجد نور الاسلام میں مجھے امامت اور خطابت کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو فی الحال الحمدللہ انگلینڈ میں امامت بھی کرتا ہوں، خطابت بھی کرتا ہوں، اور 1-2 اداروں میں پڑھاتا بھی ہوں، اور ان کتابوں میں آخری سال کی کتابیں بھی موجود ہے، مثلا امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کی جامع۔ پڑھاتے امامت کرتے ہوئے مجھے ایک میسیج موصول ہوا کہ کسی شخص نے انگلینڈ سے ہی مجھ سے رابطہ کیا کہ اگر آپ کی چاہت ہو تو آپ درس قرآن پر آ جاؤ۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بالعموم انگلینڈ میں گفتگو کرتا ہوں تو میرے سامنے صرف میرے مسجد کے حضرات ہوتے ہیں، جمعے کا دن ہوگا 500-600 آدمی ہوں گے سامنے، لیکن اس سے زیادہ میرا آڈینس ہے ہی نہیں۔ اور جب درس قرآن کا نام میں نے سنا تو مجھے معلوم تھا کہ درس قرآن کا آڈینس بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالی نے درس قرآن کو یہ خاص فہم نصیب فرمایا ہے کہ ایک آدمی عمومی طور پر اگر اپنی ہی مسجد میں یا اپنے ہی گھر میں گفتگو کرے تو سامنے محدود آدمی ہوں گے، لیکن اگر وہ کسی بڑے پلیٹ فارم پر مثلا درس قرآن پر آ جائے تو ایک کمرے میں بیٹھ کر جب وہ بات کرے گا تو اس کو 1000 سے زیادہ سننے والے لوگ ہوں گے۔ تو جب میرے کان میں یہ بات آئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے مبارک بنائے گا اور زیادہ لوگوں کے سامنے لائے گا۔ پھر درس قرآن والوں سے میرا رابطہ ہوا، اور الحمدللہ ان کی تو ایک ہی کوشش ہے، اور وہ یہ ہے کہ علماء کرام کو وہ امت کے سامنے لائے اور ان کے پیغامات امت کے سامنے جائے تاکہ امت ان تعلیمات سے مستفید ہو۔
درس قرآن کے پلیٹ فارم پر آنے کے بعد یہ صرف نہیں ہوا کہ درس قرآن والوں کو جاننے لگا، ان کی برکت سے بہت سے علماء جو صرف پاکستان کے نہیں بلکہ غیر پاکستان کے بھی ہے، ان سے بھی الحمدللہ میرا تعلق قائم ہونے لگا، اور اس میں میرے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ تھا۔ پہلے میرا آڈینس بھی محدود تھا اور میرے تعلقات یعنی دینی اعتبار سے بھی محدود، لیکن درس قرآن پر آ جانے کے بعد آڈینس بھی بہت بڑا ہو گیا اور دین کی وجہ سے لوگوں سے تعلق بھی بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اسی کا یہ ایک نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے حاضری کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور آتے ہی درس قرآن والوں نے ہمارے سامنے بہت حسن سلوک سے پیش آئے، اور ساتھ ساتھ میں الحمدللہ صبح کے وقت میں انہوں نے ہمیں صرف ناشتہ نہیں دیا بلکہ میں یوں کہوں کہ ایک مکمل ہفتے کا کھانا بھی کھلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ تعالی ان کی خدمات میں برکت نصیب فرمائے اور یوں ہی ان کے خدمات کو خوب قبول کرے۔ اب ایک دو باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، چونکہ میرا تعلق انگلینڈ سے ہے، میری پیدائش بھی انگلینڈ ہی کی ہے، اسی حوالے سے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ مین بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جب ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان علماء کی برکت سے ہمارے سامنے قرآن اور سنت کی تعلیمات رکھی ہے، اور شریعت ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ اس شریعت کے ہوتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے، دینی احکامات کے ہوتے ہوئے، اگر ہم کسی دوسری چیز کی طرف جائے تو ہم سے زیادہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو غیر شاکر ہو، جو شکر کرنے والا نہ ہو۔ اور میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں انگلینڈ سے آیا ہوں، میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے حضرات وہ انگلینڈ کو دیکھتے ہیں اور انگلینڈ میں ہونے والی رسومات کو دیکھتے ہیں اور وہ ان کے شوقین بن جاتے ہیں، اور اپنی دین کی تعلیمات کو نعوذ باللہ وہ نظر انداز کر کے وہ ان رسومات کو اپنا لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے من اور سلوہ نصیب فرمایا، یعنی جنت کی خاص غذائیں نصیب فرمائی، لیکن اس کے باوجود بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کچھ خاص چیزیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، آپ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، آپ کی مطلوبہ چیزیں آپ کو وہاں فوراً مل جائیں گی، وہاں دستیاب ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بنو اسرائیل من اور سلوہ یعنی جنت کی غذا کو نظر انداز کر کے وہ دوسری چیزوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر نصیب فرمایا ہے، لیکن خیر کو آپ برائی سے بدلنے کی کوشش کر رہے ہو، یعنی من اور سلوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور اس کی جگہ میں آپ وہ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو جو کسی بھی شہر میں مل جاتی ہے۔ ہماری مثال بھی آج نعوذ باللہ اس زمانے میں کچھ یوں ہو گئی ہے کہ ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی موجود ہے، ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتیں موجود ہے، ہمارے سامنے شریعت مطہرہ موجود ہے، لیکن اس کو ہم ریپلیس کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہے ہیں ان رسومات سے جو مسلمانوں کی ہے ہی نہیں۔ تو یہاں صرف یہ جرم نہیں کہ ہم شریعت کو نظر انداز کر کے ادنا چیزوں کو لے رہے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان موجود ہے جسے امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس بھی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرو گے آپ انہی میں سے ہوں گے۔ تو ہم غیروں کے ساتھ اب مشابہت پر اتر آئے ہیں،
اور میں دور کی مثال نہیں دوں گا، بلکہ یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، چند دن پہلے یعنی 14 فروری کے حوالے سے میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، وہ یہ ہے کہ مغربی ممالک میں اور انگلینڈ میں بھی جہاں کا میں ہوں، وہاں 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے کو منایا جاتا ہے۔ اور ویلنٹائنز ڈے کا کیا معنی، یہ اس پس منظر کو بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن اگر میں چند الفاظ میں اس کا پس منظر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، ویلنٹائنز ڈے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک لڑکا، اس کا تعلق کسی لڑکی کے ساتھ قائم ہو جائے، اور یہ جو رشتہ داری ہے، یہ جو تعلق ہے جو اسلام میں زنا کی حیثیت رکھتا ہے، اس تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے کو تحفے اور تحائف کا دینا، یہ ویلنٹائنز ڈے کا پس منظر ہے۔ اب ہماری شریعت نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ جب میاں بیوی دونوں ایک رشتے میں آ جائے تو ان دونوں کے مابین جو الفت، محبت اور مودت ہے وہ غیر محدود ہو۔ وہ یہ نہ کرے کہ ایک دن کو، ایک ہفتے کو، ایک مہینے کو، ایک سال کو خاص کر دے تاکہ ان دونوں کے مابین صرف اسی ایک دن یا اسی محدود مدت میں محبت ہو۔ لیکن ویلنٹائنز ڈے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا یہ نتیجہ ہے، لوگوں پر اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ مکمل سال میں میاں بیوی یا میاں بیوی چھوڑو، نعوذ باللہ ناجائز تعلق میں، ناجائز رشتوں میں، ناجائز تعلقات میں محبت نہیں ہوتی بلکہ جھگڑے ہوا کرتے ہیں۔ اور 14 فروری کو جب یہ ایک دن آتا ہے تو ایک دوسرے کو ایک کارڈ دے دیا جاتا ہے، یوں ہی کچھ روزیز دیے جاتے ہیں، کچھ چاکلیٹس دیے جاتے ہیں، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم نے محبت اور ہم نے یہ جو تعلق کا حق تھا ہم نے اس کو ادا کر دیا ہے۔ ہماری شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ بھی ڈال دے، یہ بھی صدقے کا کام ہے۔ وہ اپنی اہلیہ سے اگر جسمانی تعلق قائم کرے تو اس کو صدقے کا اجر ملتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں سے اچھے معاملے سے پیش آتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے، لیکن یہ جو اچھے تعلیمات ہے، یہ جو خیر والے تعلیمات ہے، ہم ان کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ ویلنٹائنز کے ذریعے سے، اور یوں ہی دیگر اور رسومات کے ذریعے سے جو ادنا ہے۔ اسلام میں یہ تصور ہے کہ جب آدمی اپنے والدین کے بارے میں سوچے، بالخصوص اپنی والدہ کے بارے میں سوچے، تو ہمارے ذہنوں میں اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ ہم اپنی والدہ کے حق کو ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں لیکن ہم والدہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ ہے کہ ایک صحابی اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ لیے ہوئے طواف کر رہے ہیں، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی والدہ کے بطن میں تھے اور ایک سیکنڈ میں جو آپ نے اپنی والدہ کے بطن میں ان کو تکلیف پہنچائی ہے یا آپ ان کے بطن میں رہے ہیں، آپ کا اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ لیے ہوئے طواف کا کرنا وہ اس کے لیے بھی کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی عبادت کی بات کی ہے، فوراً اس کے بعد والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی والدہ۔ اس کے بعد ان صحابی نے سوال کیا کہ ثم من، کہ اس کے بعد کون؟
یعنی صحابی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے والدہ کی بات ہو گئی، اب والدہ کے بعد بتاؤ کہ اب کس کا درجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود دوسری مرتبہ والدہ کہا، تیسری مرتبہ سوال ہوا، تیسری مرتبہ والدہ کہا، پھر چوتھے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اب کون، 3 مرتبہ تو والدہ کا نام آ چکا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا نام لیا ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ والدہ کا مقام کیا ہے، والدہ سے محبت کتنی کرنی ہے، والدہ سے حسن سلوک ہم نے کتنا کرنا ہے۔ اب مغربی ممالک میں ہم دیکھیں تو وہاں ایک دن منایا جاتا ہے جسے مدرز ڈے کہا جاتا ہے، اور ابتداءً جب بھی کوئی ایسا کام شروع ہوتا ہے یا اس کا آغاز کیا جاتا ہے تو لوگوں کی نیتیں اچھی ہوا کرتی ہے کہ ہم پورے سال میں والدہ کی عزت، والدہ کا احترام کریں گے، والدہ سے محبت کریں گے، لیکن بالخصوص پورے مہینے پورے سال میں یہ ایک خاص دن ہے، ہم اس دن کو متعین کر کے اپنی والدہ کی عزت اس دن میں زیادہ کریں گے۔ لیکن ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب بھی ہم اسلامی نظریے کو چھوڑ کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے، شریعت مطہرہ کو نعوذ باللہ نظر انداز کر کے کسی بھی دوسرے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں گے، خواہ ہم یہ سوچیں کہ اس کام میں خیر ہے یا اس طریقے میں خیر ہے، شریعت میں ہی خیر ہے، اگر ہم دوسری چیزوں کا تقابل شریعت سے کریں تو ان میں بالکل خیر ہی نہیں۔ تو ابتداء میں ان طریقوں کے آغاز میں ممکن ہے لوگوں کی نیتیں اچھی ہو، لیکن چونکہ یہ شریعت کے مخالف ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے سال میں والدہ کی محبت بھی نہیں، والدہ کا احترام بھی نہیں، بس ان کو کہیں چھوڑ دو، وہ اپنی زندگی گزار لے، ہم اپنی زندگی بچے ہوتے ہوئے گزار لیں گے۔ لیکن جب یہ ایک خاص دن آئے گا، مدرز ڈے آئے گا، تو ہم ایک کارڈ بنا لیں گے، ہم کچھ روزیز لے لیں گے اور والدہ کو پیش کر دیں گے، یہ مدرز ڈے بن گیا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں کیا سکھایا تھا کہ ہم ہر وقت میں والدہ کی عزت کریں، لیکن مغربی رسم نے ہمیں کیا اب یہ دیا ہے مدرز ڈے کہ والدہ کو چھوڑو، بس پورے سال میں ایک دن آپ یوں متعین کر لو کہ اس ایک دن میں آپ والدہ کی کچھ نہ کچھ عزت کر لو، آپ نے اپنی والدہ کے حق کو ادا کر دیا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر تباہی آ رہی ہے یا تباہی آ چکی ہے اور وہ پھیل رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کو چھوڑ رہے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں جو خیر ہے، اور ہم دوسری رسومات اور ہم دوسرے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ادنا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امت بنو اسرائیل سے کہی تھی کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ہم نے تمہیں شریعت دی ہے جو خیر ہے، لیکن آپ اس کی جگہ میں رسومات اور دوسرے لوگوں کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں، میں نے انگریزی زندگی دیکھی ہے، میں وہاں پلا ہوں اور اب بھی میں وہاں ہی ہوتا ہوں، اور جب ہم اس زندگی کا تقابل شریعت سے کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنن سے کریں، تو میں قسم اٹھا کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاں موجود ہے وہی لوگ خوش نصیب ہے، اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، شریعت مطہرہ پر عمل کر رہے ہیں، وہی خوش نصیب لوگ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیابی کو دیکھیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی کو دیکھیں گے۔ اور اس شریعت کو نظر انداز کر کے جو لوگ دوسرے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ادنا بھی ہے، ان میں خیر بھی نہیں ہے، اور وہ ناکامی کی طرف ہمیں لے جائیں گے۔ دعا گو ہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چند باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آئندہ بھی درس قرآن کی وساطت سے آپ حضرات کے سامنے مختلف پروگرام پیش کیے جائیں گے، اردو زبان میں بھی ہوں گے، انگریزی زبان میں بھی ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے
کہ درس قرآن میں اور درس قرآن کے پیچھے جتنے بھی حضرات موجود ہیں، بالخصوص ہمارے محترم شفیق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، ان کی عمر میں، ان کے عمل میں اور ان کے مکمل خاندان میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ www.darsequran.com